حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا یا رب العالمین۔ سلسلہ تعارف صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ کا نام عامر ہے اور والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت غنم ہے۔ ابو عبیدہ آپ کی کنیت ہے اور جراح آپ کے دادا کا نام ہے۔ آپ مشہور اپنے دادا کے نام سے ہوئے، والد صاحب کا نام آپ کے والد صاحب کا نام لیا نہیں جاتا، جس طرح امام احمد بن حنبل کہ ان کے والد صاحب کا نام حنبل نہیں ہے، ان کے دادا کا نام حنبل ہے۔ یوں ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں مشہور و معروف ہی ہوا کہ آپ اپنے دادا کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا مکمل نسب نامہ یوں ہے: عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن احیب بن دبہ بن حارث بن فہر بن مالک القرشی المکی الفہری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مالک فہر بن مالک میں آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امین الامہ کا لقب عطا فرمایا کہ آپ امت کے امین ہیں، اور کئی سارے جنگوں میں، غزوات میں آپ سپہ سالار بھی رہے ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے تو آپ سابقون اولون میں شمار ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لوگ اسلام لے کر آئے تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں داخل نہیں ہوئے تھے، دار ارقم میں دخول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یہ اسلام لے کر آئے تھے، اور آپ کا اسلام لانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے ہی ہوا تھا۔ حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی تھی، اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی تھی، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی کام فرمائی، تب آپ کے درمیان حضرت ابو طلحہ انصاری کے درمیان اخوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا۔ غزوات میں سے تقریباً تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے، چاہے غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، بنو قریظہ ہو، حدیبیہ ہو، غزوہ خیبر ہو، فتح مکہ، حنین، طائف وغیرہ، تمام میں آپ کی شرکت ہوئی، اور آپ نے بڑی بہادری سے ان غزوات میں شرکت کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے جہاد میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر کے دن آپ نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا، ایسے بہادری کا آپ نے مظاہرہ کیا کہ آپ نے ایک تاریخ رقم کر دی کہ جہاں انسان اپنے اقربا رشتہ دار کے خلاف کھڑا ہونا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اسی وقت کے اندر آپ نے ایک ایسی تاریخ رقم کر دی کہ توحید کو اور عشق رسول کو آپ نے سامنے رکھ کے آپ نے اپنے والد صاحب کو قتل کر دیا غزوہ بدر کے اندر۔ چنانچہ المسرق کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5152، عبداللہ بن شوذب کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ایک بندہ، حضرت ابو عبیدہ کے ابو، وہ والد ان کے غزوہ بدر کے دن بار بار ان کے سامنے آ رہے تھے اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ آپ سے ان سے جی چرا رہے تھے، ان کا سامنا آپ نہیں کرتے تھے۔ فلما اکثر الجراح قصدہ ابو عبیدہ فقتلہ، جب آگے آئے، سامنے آئے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے رہا نہیں گیا، عشق مصطفیٰ آپ کے سامنے موجود تھا، توحید کی کرنیں آپ کے سامنے موجود تھی، آپ نے اسی وقت فوراً جو حملہ کر دیا، اپنے والد کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی کہ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم۔ فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسی قوم کو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، آپ اس کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی کرے، محبت کرے، چاہے وہ اس کے والدین کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ آپ نے اس طرح کی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ عشق رسول کے سامنے، توحید کے سامنے آپ نے اپنے والد کو
واصل جہنم کر دیا اور عشق رسول کا ایک مظاہرہ کر دیا۔ یوں ہی غزوہ احد کے موقع پر بھی آپ نے ایک ایسے ہی عشق کا مظاہرہ کیا جس سے جو ہے وہ عشق کی کرنیں چمک اٹھتی ہے، پھوٹتی ہے۔ المستدرک حدیث پاک 5160 حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب غزوہ احد کے دن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو زخمی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود تھا، خود کچھ کڑیاں جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں دھس گئی تھی، ان کو نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي نَزَعَ بِصَنِيَّتِهِ حَلْقَةَ مِغْفَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو عبیدہ بن جراح وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے 2 دانتوں کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کڑیوں کو نکالا۔ جب نکالا ان کو تو نکلنے کے ساتھ ساتھ جو ابو عبیدہ بن جراح کی 2 دانتیں یہاں سے نکل گئی، جو وہ آپ کی 2 دانتیں جو سامنے کی 2 دانتیں جو ہم ثنایا بولتے ہیں عربی کے اندر، وہ غائب ہو گئی، وہ اسی وجہ سے ٹوٹ گئی، گر گئی۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے بھی نکالنا چاہا ہاتھ سے، لیکن میں نے ان کو نکالا نہیں، کہ اس سبب سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ ابو بکر مجھے چھوڑ دو، میں ان کو نکال دیتا ہوں۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے جو ہے وہ دانتوں سے ان کو نکال دیا۔ تو عشق کے مظاہرے ہوتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے عشق کے انداز میں کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اور ایک نے اپنے عشق کا اظہار اس طرح کیا کہ تکلیف سہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تکلیف ہو رہی تو اس کو دور کر دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائیں کیوں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عشق بھی نصیب فرما دے۔ اسی کے علاوہ اور بھی کئی غزوات میں آپ نے شرکت کی اور آپ کئی میں سے بس سالار بھی بنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بھی جنگیں ہوئی ان میں بھی آپ نے شرکت کی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہاں بھی آپ سے بسالار بھی وہاں مقرر ہوئے، چنانچہ چاہے فتح دمشق ہو، معرکہ فول ہو، فتح حمص ہو، یرموک وغیرہ، ان تمام میں آپ نے شرکت کی۔ اور ازواج میں صرف ایک ہی بیوی کا نام آتا ہے تاریخ کے اندر کہ ہندہ بنت جابر آپ کی ایک بیوی تھی، ان سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک یزید اور ایک عمر۔ البتہ ان سے آگے آپ کی نسل نہیں چلی اور ان کے آگے بیٹے بھی پیدا نہیں ہوئے اور آپ کی نسل جو ہے وہیں پہ ختم ہو گئی۔ آپ کی خصوصیات میں کئی ساری خصوصیتیں آتی ہیں کہ آپ امین الامہ کے لقب سے مشہور و معروف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ آپ امت کے امین ہیں۔ صحیح بخاری کا حدیث شریف حدیث نمبر 7255، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکل امت امین و امین هذه الامہ ابو عبیدہ، کہ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا جو امین ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ امت کے اندر ایک شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین قرار دے، تمام امت کے اندر امانتدار قرار دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی حدیث پاک حدیث نمبر 3796، راوی کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء العاقب وسید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک مرتبہ عاقب اور سید یہ 2 شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں، ایک قبیلے کا سردار تھا اور ایک عاقب نامی شخص تھا، یہ 2 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ابعث معنا امینا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے ساتھ ایک امین بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں قرآن پاک سکھائے، ہمارے قوم کو جو دین کے بارے میں تبلیغ کر دے۔ فقال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإنی سأبعث معکم امینا حق امین، کہ عنقریب میں تمہارے پاس ایک ایسا امین بھیجوں گا جو امانت کا حق بھی ادا کرے گا، جو واقعی طور پر امین ہوگا۔ جب یہ گفتگو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے سنی تو اشرف لہ الناس، تو سب صحابہ، اکثر صحابہ جو ہے وہ اپنے سر جو ہے وہ اٹھانے لگے، دیکھنے لگے کہ ایسا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے لے۔ تو اتنے میں فبعث ابا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام لیا اور آپ کو روانہ کر دیا ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اس طرح آپ کی خصوصیت یہ بھی آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، کہ آپ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث پاک حدیث نمبر 6178،
حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وسئلت کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستخلفا لو استخلفہ، کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ بناتے اگر وہ آپ خلیفہ بناتے؟ قالت، تو انہوں نے کہا ابو بکر، فقیل لہا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد ابو بکر کے بعد کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر، ثم قیل لہا، پھر اس کے بعد پوچھا گیا عمر کے بعد کون ہو سکتا ہے اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ بناتے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح، ثم انتہت الی ھذا، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئی۔ تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آپ کو یہ درجہ مقام حاصل نہیں تھا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بی عائشہ فرماتے خلیفہ مقرر کرتے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تیسرے نمبر پر خلیفہ بناتے۔ اس طرح صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد محبت میں جب صحابی نے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کو، تو اس کے بعد ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام لیا گیا کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی آپ سے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب ثقیفہ بن ساعدہ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد جب خلافت کا معاملہ پیش آیا، جب آپس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشاورت کر رہے تھے کس کو ہم خلیفہ بنائے، تو اس وقت اگرچہ نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آیا، لیکن خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود کیا فرما رہے تھے، ان کی زبان پر کس کا نام تھا، وہ بھی ذرا سماعت کیجئے۔ چنانچہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 پر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اس وقت ثقیفہ بن ساعدہ میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ نے فرمایا قد رضیت لکم احد ھذین الرجلین عمر و ابا عبیدہ، کہ میں تم لوگوں کے لیے خلیفہ بننے کے لیے، تمہارا خلیفہ جو بنے گا، میں اس میں سے صرف دو شخص سے راضی ہوں، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ لیکن دونوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں ایسی شخصیات ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں فرمایا اگر اس امت میں کوئی امین ہوتا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوتے۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو نصرت دی ہے۔ یہ فرمایا کہ آپ نے ان دونوں کے نام لیے تو یہ دونوں شخصیتیں نے کہا کہ ہم اس حقدار نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم اس شخصیت سے آگے بڑھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اپنے آخری ایام کے اندر ہم سے مقدم کیا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ حضرات جو ہے وہ ان حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کر دیا خلافت کے لیے، لیکن ان کی زبان پر ان کا نام تھا۔ یہ آپ کی ایک عظمت، ایک فضیلت ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ خلیفہ اول کے یہاں بھی بلند و بالا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق جب خلیفہ منتخب ہوئے تو اس ٹائم ایک شام میں ایک وبا پھیلی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، سیر اعلام النبلاء میں حدیث پاک موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 پر، کہ حدیث میں آتا ہے کہ لما بلغ عمر بن خطاب سرغ، کہ جب حضرت عمر بن خطاب سرغا کے مقام پر پہنچے، یہ نکلے تھے مدینہ پاک سے شام کی طرف جا رہے تھے، سرغا کے مقام پر پہنچے تو حدث ان بالشام وباء شدیدا، تو وہاں معلوم ہوا کہ شام کے اندر ایک بہت ہی بڑی وبا طاعون کا مرض پھیل گیا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا کہ ان ادرکنی اجلی و ابو عبیدہ حج، آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا کہ میں وفات پا گیا، میری موت یہاں پہ آ گئی اور ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہو، اس وقت جب میری وفات کا وقت آ گئے تو فرمایا کہ استخلفتہ، میں ان کو خلیفہ مقرر کر دوں، حضرت عبیدہ بن جراح کو میں خلیفہ مقرر کر دوں۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن سَأَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ، اگر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے لِمَ اسْتَخْلَفْتَهُ عَلَىٰ أُمَّةِ محمد، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر تم نے کس کو خلیفہ بنایا، تو آپ کہتے ہیں فقلت، تو میں کہوں گا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان لکل امت امینا وامین هذه الامه ابو عبیدہ بن جراح، کہ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، تو اے اللہ کہ میں نے اس شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے کہ جو اس امت کا امین ہے۔ تو یہ آپ کا مقام مرتبہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں۔
اسی طرح ابو عبیدہ بن جرح کے خصوص یہ بھی آتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے ایک ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو اپنے اصحاب میں سے تمام اصحاب میں سے ان کی کسی عادت پر گرفت کر لوں، ان کا مواخذہ کر لوں، سوائے ابو عبیدہ بن جرح کے، کہ ان کا میں مواخذہ گرفت نہیں کروں گا۔ چنانچہ سیر اعلام النبلاء میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا لو شئت لاخذت علیہ بعد خلقی الا ابا عبیدہ، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اگر میں چاہوں تو اس کی بعض عادات پر، اس کے بعض اخلاق پر اس کا مواخذہ کر سکتا ہوں، سوائے ابو عبیدہ بن جرح کے، کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کا مواخذہ بھی میں نہیں کروں گا۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی سب کا مواخذہ فرمائے لیکن وہاں پہ آپ ان کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، جس کے بارے میں کئی سارے واقعات مشہور و معروف ہے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو اس کے بعد آپ کو شام کا گورنر جب بنایا گیا، اس کے بعد کئی سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ کو ان سے بہت بڑی محبت تھی۔ اس محبت کی ایک جھلک آپ دیکھیے کہ حضرت عبیدہ بن جرح کا مقام و مرتبہ ان کی نظر میں کیا تھا۔ چنانچہ المستدرک حدیث پاک یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294 میں ایک حدیث ہے مستدرک کی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے ہمنشینوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے تمام دوستوں سے کہا کہ تم سب تمنا کرو، کہ خواہش کرو، کوئی تمنا کرو، تم کیا تمنا کرو گے، تم تمنا کرنا چاہو۔ تو فجعل كل رجل منهم يتمنى شيئا، تو ان میں سے ہر ایک شخص نے اپنے آپ سے کوئی بھی خواہش کا اظہار کیا، تمنا انہوں نے کیا۔ فقال، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکنی اتمنى بیتا مملوءا رجالا مثل ابو عبیدہ بن جرح، لیکن میں تمنا کروں گا ایک ایسے گھر کی جس میں کئی سارے شخصیت، کئی سارے لوگ موجود ہو جو حضرت ابو عبیدہ بن جرح کی طرح ہو۔ یہ آپ کی ایک محبت ہے حضرت عبیدہ بن جرح سے کہ یعنی ان جیسا شخص آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ کی یہ محبت ہے کہ اگر حضرت ابو عبیدہ بن جرح جیسے لوگ مجھے مل جائیں، یہ آپ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبیدہ بن جرح سے محبت کا اظہار ہے۔ یہی محبت کی وجہ یہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبیدہ بن جرح شام بھی گورنر بھی رہے، گورنر رہنے کے باوجود کہ آپ نے ہمیشہ زہد کو اور فقر کو اختیار کیا۔ یعنی جب ظاہر سی بات، جب حکمران ایسا ہو کہ وہ عادل ہو، حکمران ظالم نہ ہو، عادل ہو، حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کا جب انداز یہ تھا کہ وہ بھی فقر کی حالت میں، تو ظاہر سی بات گورنر بھی ایسے کی ایسے ہوں گے جیسے حکمران ہو، حکمرانی خراب ہے تو گورنر بھی خراب ہوں گے۔ اب جب مقام جو مرتبہ عمر فاروق کا تھا کہ آپ جو ہے وہ فقر کی حالت پر فائز تھے، حکمران رہ کر بھی، تو اس سے حضرت ابو عبیدہ بن جرح گورنر ہو کے بھی فقر کی حالت پر فائز تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں ایک حدیث ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان عمر حین قدم الشام، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے، قال لابی عبیدہ، تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح سے کہا اذهب بنا الی منزلک، کہ ابو عبیدہ ہمیں اپنے گھر لے کر جاؤ، اپنا گھر ہمیں دکھاؤ، گھر لے کر جاؤ ہمیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ ما تصنع عندی، کہ آپ میرے یہاں کیا کریں گے؟ یہ کہنے کا انداز یہ تھا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، ہم وہاں کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ما تريد الا ان تعصر عینیک علی، ہاں یہ ہوگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے، آپ کے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو بہے، آپ کو رونا آ جائے میرے اوپر، آپ یہ چاہتے ہیں کیا؟ ہم فرمائیں کہ میرے آپ کو صرف یہی ملے گا کہ آپ کے وہاں پہ آنسو نکلیں گے، آپ کو رونا آئے گا اور میرا کچھ نہیں پائیں گے۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ مجھے آپ لے کے جاؤ اپنے گھر، تو جب گھر لے کر گئے ان کو، حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر میں داخل ہوئے ان کے، تو فلم یرا شیئا، آپ نے وہاں کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ وہاں نظر بھی نہیں آیا۔ تو آپ کہنے لگے تھے عبیدہ بن جرح سے کہ این متاعک، تمہارا سامان کیا ہے ابو عبیدہ؟ میں صرف یہاں دیکھتا ہوں کہ صرف ایک جو ہے وہ پرانی پوشاک ہے، اور ایک پیالہ ہے، اور ایک پرانا مشکیزہ ہے، ایک بچھونا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت امیر، حالانکہ تم ایک امیر ہو، گورنر ہو ایک شام کے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا عندک طعام، اور کچھ ہو نہ ہو یہ بتاؤ کھانا بھی نہیں تمہارے پاس؟ تو اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جرح کھڑے ہوئے، وہاں سے کھڑے ہونے کے بعد وہاں پہ آپ نے ایک وہ رکھی ہوئی تھی آپ کے پاس ایک مٹکا، وہ بھی پرانا سا ایک پیالہ ٹائپ کا تھا جس کو ہم جونا عربی میں کہتے ہیں، تو آپ نے اس سے کچھ ٹکڑے اٹھائے روٹی کے۔ جب یہ مقام
جب یہ زہد، جب یہ فقر دیکھا دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ رونے لگے۔ فقال عبیدہ، تو عبیدہ نے کہا تھا قد قلت لک، اے امیر المومنین آپ سے کہا تھا کہ انک ستعصر عینیک علی جامع المؤمنین، کیا یقیناً جو ہے وہ آپ میرے اوپر اپنے آنسو بہائیں گے، آپ روئیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے میرے گھر میں نہ آئیں۔ تو فرمایا یکفیک ما یبلغ المقیل، البتہ آپ کو وہی کافی ہے جو ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں، وہی آپ کو کافی ہے۔ یہ تھا آپ کا فخر، یہ تھا جو ہے وہ آپ کا زہد، کہ گورنر رہ کر بھی جو ہے وہ آپ کے اندر تھوڑے سے ٹکڑے موجود تھے روٹی کے۔ یہ مقام مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیر اعلام نبلاء کے صفحے پر ایک اور واقعہ اسی طرح کا یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بعد، جب یہ واقعہ آپ نے دیکھا نا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے ان کے پاس تقریباً 4000 درہم یا 4000 جو ہے وہ دینار آپ نے ان کے ہاں بھیجے۔ بھیجنے کے بعد آپ نے جو قاصد تھا اس سے کہا کہ انظر ما یصنع بہا، کہ تم دیکھنا کہ حضرت عبیدہ بن جراح ان کا کرتے کیا ہیں، ان کو کہاں لے کے جاتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں ان کے اندر۔ یہ آپ دیکھیے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے پہلے ہی کہا تھا جو حکمران جیسا ہو تو جو ہے وہ گورنر بھی ایسے ہوتے ہیں، تو شام کا گورنر بھی رہ کے اب آپ دیکھیے کہ جب اتنے پیسے بھی آئے تو ان کو ہم نے خرچ کہاں کیا۔ تو جب اب حضرت عمر نے جب کہا قاصد سے تم دینا، وہ کرتے کیا ہے ان کا، تو راوی کہتے ہیں کہ فقسم ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ ان تمام کو تقسیم کر دیا لوگوں کے اندر، تمام کو، ایک چیز وہاں نہیں چھوڑے۔ البتہ ایک ایسی چیز جیسے کچھ چیزیں تھیں جن کے بارے میں ان کی بیوی نے کہا تھا ہمیں ضرورت ہے، ان کو آپ چھوڑ دیں، ان کو آپ نے چھوڑ دیا، باقی آپ ہم نے تمام تقسیم کر دی۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، جب قاصد وہاں پہنچا تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی الاسلام من یصنع ھذا، کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے اسلام کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا کیے جو اس طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں، کہ گورنر رہ کر، بادشاہ رہ کر، کہ اس کا پھر بھی جو ہے وہ آپ فقر اختیار کرتے ہیں، زہد اختیار کرتے ہیں۔ یہ آپ کی عاجزی انکساری بھی تھی، ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ آپ کا زہد اور تقویٰ، باقی اس مقام پر رہ کر بھی جو ہے وہ آپ فقر کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ آپ کی وفات تعاون کے مرض سے ہوئی۔ تعاون کا جب وبا وہاں شام میں پھیلی تو تعاون کی وبا سے آپ کی وفات ہوئی 18 ہجری کے اندر۔ ہوا یوں کہ 18 ہجری میں جتنے بھی ممالک فتح کیے گئے تھے مسلمانوں نے فاروق کے دور میں، تو ان میں جب وبا پھیلی تو خصوصاً شام میں ایک وبا پھیل گئی تعاون کا۔ جب تعاون پھیلا تو تعاون نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے اس وقت مشورہ کیا سب تمام لوگوں سے اس بارے میں کہ اب کیا کیا جائے، کہ آیا مجھے تعاون کا مرض پھیلا ہوا ہے کچھ علاقوں کے اندر، ابھی ہم حضرت عمر نکلے تھے مدینے سے شام کی طرف جا رہے تھے، ہم کو آپ کو راستے معلوم ہے کہ شام بھی مرض پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ مشورہ ہوا ہم کیا کریں، کہ ہم شام جائیں یا نہ جائیں یا پیچھے ہٹ جائے۔ پورا واقعہ بخاری شریف موجود ہے، حدیث نمبر ہے 5729۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے شام کی طرف، تو آپ میں مقام سرغا میں جب پہنچے تو آپ فوج کے جو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ آپ سے ملے۔ حضرت عبیدہ بن جراح بھی آپ کے پاس آئے، اور آپ کے تمام جو وہ صحاب تھے عبیدہ بن جراح کے، وہ بھی آپ کے پاس وہاں پہ آگے شامل ہو گئے۔ ان تمام نے خبر دی آپ کو کہ ان الوباء قد وقع بارض الشام، کی شام میں ایک تعاون کا وبا پھیل گیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے کہا تھا کہ اے ابن عباس تم ایسا کرو، مہاجرین جو پہلے جو مسلمان ہوئے مہاجر صحابہ، ان کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو آپ نے ان سب کو بلایا، ہم ان سے مشورہ طلب کیا اس بارے میں کہ بھائی کیا کیا جائے اس بارے میں، جب وبا پھیلی شام میں، ہم یا مقام سرغ میں موجود، آیا ہم شام جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ان صحابہ میں اختلاف واقع ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بعض نے کہا ہٹ جائیں، بعض نے کہا نہیں آگے جائیں۔ تو جب یہ گفتگو آپ نے سنی تو آپ نے وہ کہا تم ابھی چلے جاؤ۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کہا کہ دوسرے اصحاب کو بلا کے لاؤ، ان کے علاوہ جو اصحاب ہیں ان کو آپ بلا کے لاؤ۔ چنانچہ یہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو انصار صحابی تھے وہ آئے، ان کو نے بلایا، ان سے مشورہ طلب کیا، انہوں نے بھی وہی بات کی جو مہاجرین نے بات کی تھی، میں اختلاف پیدا ہو گیا، بعضوں نے کہا جائیں، بعضوں نے کہا نہیں جائیں۔ ان کا موقف یہی تھا کہ بھائی دونوں کا کہ آپ کے ساتھ کئی سارے اصحاب رسول موجود، اگر آپ وہاں جائیں گے شام میں تو کئی سارے اصحاب رسول وفات پا جائیں گے، جس سے ممکن امت کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اس لیے ان بعض نے مشورہ دیا کہ آپ ہٹ جائیں، شام سے پیچھے چلے جائیں مدینے سے، بعض نے کہا کہ آپ شام چلے جائیں۔ تو اس کے بعد ان کو بھی آپ نے یہ کہا کہ آپ چلے جاؤ۔ پھر آپ نے کہا عباسی کی قریش کی جو بڑے بڑے جو مہاجرین لوگ تھے، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے دن جو یا اس سے پہلے جو مسلمان ہوئے مہاجر لوگ، جو بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں صحابہ ہیں، ان کو بلا کے لاؤ۔
جب ان کو بلایا تو فلم یختلف منہم علیہ رجلان، تو ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، ان سب کا موقف یہی تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نرا ان ترجع بالناس ولا تقدمہم علی ھذا الوبا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان تمام لوگوں کو مدینہ پاک لے کے جائیں، شام کی طرف اب نہیں جائیں۔ چنانچہ اس وقت پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ میں صبح صبح اپنے اون پر سوار ہو کے چلا جاؤں گا، کہ یہاں سے نکل کے میں دوبارہ مدینہ شریف چلا جاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ افرارا من قدر اللہ تعالی، کہ عمر کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی نا، ان کی، میں نے پہلے بھی کہا ان کو محبت تھی، تو آپ نے کہا کہ لو غیرک قالھا یا ابا عبیدہ، کہ کاش کہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کرتا، چونکہ آپ کو محبت تھی اور آپ مجھ سے ایسی بات کرتے نہیں، انہوں نے کہا کاش کہ تمہارے علاوہ یہ بات مجھے کوئی اور کرتا، تم نے یہ بات مجھے کیوں کی؟ اس کے بعد ہم نے فرمایا کہ نعم نفر، بے شک ہم بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھو ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ کی ایک تقدیر سے فرار ہو کے ایک اور تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ ارائیتا، اس کے بعد ایک مثال دی کہ ابو عبیدہ یہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور وہ جو اونٹ تمہارے ہو ایک وادی میں ہو، جس وادی کے دو کنارے ہوئے، ایک کنارے میں خشک ہو، گھاس کچھ بھی نہ ہو، اور ایک کنارہ مکمل سب شاداب ہو، تو فرمایا کہ الیس ان رعیت الخصبۃ رعیتها بقدر اللہ وان رعیت الجذبۃ رعیتها بقدر اللہ، بھلا یہ بتا، اگر تم ان اونٹوں کو سب شاداب میں وادی میں جو ہے وہ چراؤ تب بھی اللہ کی تقدیر ہوگی، اگر تم ان اونٹوں کو خشک وادی میں چراؤ تب بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوگی؟ نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی۔ یہ چل رہی تھی گفتگو کے درمیان ہی عبد الرحمن بن عوف وہاں پہ آئے، جو کہ اس وقت غائب تھے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ جب وہاں آتے انہوں نے کہا کہ ان عندی فی ھذا علما، کہ بے شک اس بارے مجھے ایک علم ہے۔ یعنی جب صحابہ کرام کا اختلاف واقع ہوا کہ بحث چل رہی تو انہوں نے کہا مجھے ایک علم ہے، وہ کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس بارے میں حدیث سے پڑھی بات سنی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا سمعتم بارض فلا تقدموا علیہ، جب تم کسی ایسے زمین میں، جب تم سنو ایسے زمین کے بارے میں کہ جہاں وبا پھیلی ہو، تو فرمایا آپ وہاں نہیں جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب کسی زمین کے اندر کوئی وبا پھیلی ہو تو اور تم وہاں موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، تم اس سے بھاگ کر مت جاؤ۔ جب یہ بات سنی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ نے کہا فحمد اللہ عمر، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و بیان کی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ مدینہ شریف چلے۔ چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تو نہیں گئے تھے نا، شام سے مقام سرغ میں موجود تھے، تو حدیث کے بالکل مطابق آپ نے فیصلہ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھا، چنانچہ المستدرک حدیث سے مکمل خط موجود ہے، حدیث نمبر ہے 5146، کہ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے، طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمر کا خط ہمیں دوبارہ آیا کہ جب شام میں وبا پھیلی، تعاون کا مرض واقع ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو۔ آپ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، مجھے تم سے ایک ایسا کام پڑ گیا ہے کہ جو تمہارے بغیر نہیں ہو سکتا، تم ایسا کرو میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، مطلب جب وبا پھیلی تو اس لیے بلا رہا تھا کہ جو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یرحم اللہ امیر المؤمنین، کہ اللہ تعالی امیر المؤمنین پر رحم فرمائے، یرید بقاء قوم لیس بباقین، کو ایسے قوم کو بچانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والے نہیں، یعنی وہ اس طرح اشارہ کر رہے تھے اب تقدیر میں جو ہے وہ موت لکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لہٰذا اب اسی مرض میں مرنا ہی مرنا ہے، اس لیے آپ نے کہا ایسے قوم کو بچانا چاہ رہے ہیں جو بچنے والے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر یہ دوبارہ خط لکھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ انی فی جیش من جیوش الاسلام، کہ میں مسلمانوں کے لشکر میں ہوں، لست ارغب بنفسی عن الذین اصابهم، کہ میں اب نہیں چاہتا کہ جو مجھ سے ان کو پہنچے میں ان سے جان چھڑا لوں۔ جب یہ خط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پڑھ لیا تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کیا حضرت عبیدہ بن جراح وفات پا گئے؟ آپ نے کہا نہیں، وفات تو نہیں پا گئے، البتہ انہوں نے عزیمت کو اختیار کیا ہے۔ تو آپ نے ان کو پھر دوبارہ ایک خط لکھا کہ ایسا کرو، عزیمت کو اختیار اس طرح تم کرو کہ آپ جو وہ مقام شام ہے اس سے مقام اردن میں آپ چلے جاؤ،
کیونکہ اردن ہے جو وہ مقام ہے وہ سر شاداب بھی ہے اور مقام جابیہ سے قریب ہے، اور مقام جابیہ میں جو ہے وہ شادابی زیادہ ہے، وہاں تم چلے جاؤ۔ جب یہ خط ان کے پاس آیا، انہوں نے جو ہے وہ ندا کر دی لوگوں کو بھی، لوگوں میں جو ہے وہ یہ بات کر دو ہم جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں مقام اردن کی طرف۔ جب یہ حضرت عبیدہ بن جراح سوار ہونے لگے تو سوار ہوتے ہی جو ہے وہ آپ کے پاؤں میں موچ آئی، موچ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے پاؤں میں زخم پڑ گیا۔ یہ زخم پڑتے آپ نے کہا کہ ما ارا داکم الی قد اصابنی، کہ جو تو مصیبت مجھے پہنچی تھی وہ تو پہنچ گئی۔ اس کے بعد تقریباً کچھ دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اس موچ آنے کے بعد ہوا یوں کہ مقام جابیہ کے قریب آپ تھے، جب مقام جابیہ پر پہنچتے ہی جو ہے وہ آپ کو تعاون کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا۔ جب تعاون کا مرض آپ کو لاحق ہو گیا تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنا جانشین مقرر کیا، جو اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھے۔ ان کو جب جانشین مقرر کیا، جانشین مقرر کرنے سے پہلے آپ نے ایک نہایت پراسر تقریر جو ہے وہ اس بارے میں کی۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آنے کے بعد آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب حضرت معاذ بن جبل نماز پڑھا رہے تھے، ادھر نماز ختم ہوئی اور ادھر جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی وفات ہوئی، جو ہے آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ چنانچہ 18 ہجری اور 58 سال کی عمر میں آپ اس دنیا فانی سے چل بسے۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے تجہیز و تکفین کی، جماعت جنازہ کا اہتمام کی، نماز جنازہ پڑھا دی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کی قبر میں جو ہے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمرو بن عاص اور دھاک صحابی جو دھاک بن قیس یہ اترے، آپ کو سبرت خاک کیا۔ اس کے بعد معاذ نے جو آپ کے بارے میں تعریفی کلمات کئی سارے کہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی انگوٹھی پر ایک بہت ہی پیارا جملہ نقش تھا، مسترک حدیث پاک حدیث نمبر 5161 کی، اس میں آپ نے کی انگوٹھی پر یہ نقش لکھا ہوا تھا کہ الوفاء عزیز، کہ بے شک وفا ایک پیاری چیز ہے۔ یہ جو آپ نے لکھا تھا کہ وفا ایک پیاری چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں جو آپ نے لکھا تھا کہ وفا ایک پیاری چیز ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں ثابت کر دیا کہ جب آپ نے وفا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، آپ اس طرح وفا کر دیا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو ہر صحابی رسول جو آپ کی تعریف کر رہا ہے، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، چاہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ باقی کوئی بھی صحابہ ہو، ہر صحابہ کی